السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میں ہوں وقاص ظہیر، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فینز آف اسلام، اسلام سے محبت کرنے والوں کا چینل۔ حالیہ دنوں کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے، اسی کے تناظر کے اندر یہ سیریز شروع کی جا رہی ہے کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا گیا ہے اور آج کے دور کے اندر کیا کیا جائے گا۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے یہ سیریز سلسلہ وار رکھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کے قرآن کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر، صحابہ کے نزدیک، ائمہ محدثین کے نزدیک اور علماء دین کے نزدیک اس کی کیا حیثیت اور اس کا کیا مقام ہے، اور پاکستان کے آئین کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ آج جو مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کو یہ مقام ملا ہے، یہ شان ملی ہے کہ آپ پوری کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ افضل ہیں۔ کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوقات کو پیدا کیا ہے: جنات، انسانیت اور فرشتے۔ جنات میں سے، انسانیت اور فرشتوں میں سے سب سے اعلیٰ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو بنایا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی اللہ کے قرآن کا عقیدہ ہے اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ پر ایمان لانا یہ ہر مومن پر فرض ہے۔ آپ سے محبت کرنا اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی بھی تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر اور والناس اجمعین تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، اس وقت تک وہ آدمی ایمان کے اندر مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ بہت بڑی بات ہے، اور جب مومن ایمان لے کے آتا ہے تو پھر سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے اللہ کے بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت ہے کہ جن پر مومن اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ آج کے دور کے اندر اگر میں خانے کے گرد کوئی چکر کاٹنے والا ہے تو وہ بیت اللہ کا طواف کرنے سے اسے مزہ نہیں آئے گا، اور اگر کوئی شراب کا رسیہ ہے تو اسے آب زمزم پینے کا مزہ نہیں آئے گا۔ اگر کوئی گندا کیڑا گندی جگہ پہ رہتا ہے تو وہ خوشبو سونگھنے سے مر جائے گا۔ اسی طرح ایمان والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، آپ سے محبت کیے بغیر، آپ پر جان فدا کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کائنات کے اندر آپ ان کو کچھ بھی کہیں، مسلمانوں کو، یہ آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے، اپنے سر کو نیچے گرا دیں گے۔ لیکن جب بھی مسلمانوں کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا گیا، آپ کے بارے میں کسی نے بھی نازیبا الفاظ کہے، آپ کے کارٹون بنائے، آپ کے بارے میں کچھ بھی بولا، اور آپ کے بعد اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مسلمانوں نے اسے معاف نہیں کیا، چاہے وہ دور صحابہ کا ہو، چاہے وہ دور تابعین کا ہو، چاہے وہ دور تبا تابعین کا ہو، چاہے وہ دور ائمہ محدثین کا ہو، اور چاہے وہ آج کا دور ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے امت مسلمہ کی۔ ایک ایک انسان کے دل کے اندر، ایک ایک بچے کے دل کے اندر جذبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہے، اور آپ سے جو محبت ہے وہ کسی سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی آپ سے محبت ہے۔ اور ایک انگریز، ایک واقعہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیس بک پر بڑا عام ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں یورپ کی ایک ریسٹورنٹ کے اندر بیٹھا ہوا تھا کافی پینے کے لیے، تو شاپ پہ بیٹھا ہوا تھا، کافی شاپ پہ، تو ایک انگریز آ کے بیٹھا، اس نے تھیلے سے قرآن کو نکالا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے اس سے کہا کہ آپ مسلمان نہیں لگتے۔ اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں۔ اور کہا پھر قرآن کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں سرچ کر رہا ہوں مسلمانوں پہ۔ اچھا، کتنی دیر ہو گئی آپ کو سرچ کرتے ہوئے؟ اس نے کہا کہ مجھے
کافی سال ہوگا سرچ کرتے ہوئے، تو اس نے کہا کہ مسلمانوں کو کیسا پایا؟ اس نے کہا مسلمان ایک ایسی قوم ہے جس کو آپ گالیاں نکالیں، آپ برا بلا کہیں، آپ جو کچھ ان کو مرضی کہیں، یہ کچھ نہیں کہیں گے۔ ان کی ذات کے بارے میں کہیں، ان کے بارے میں، ان کے خاندان کے بارے میں، ان کے بڑوں کے بارے میں، آپ یہاں تک کہ دین اسلام کو برا کہہ لیں، یہ کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ان کے نبی کے بارے میں ایک بھی لفظ بولا تو یہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، یہ آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ اور تاریخ بھی یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے کہا کہ اس کو قتل کر کے آؤ، انہوں نے نہیں دیکھا وہ ہمارا رشتہ دار ہے، وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا پالنے والا ہے، نہیں۔ انشاءاللہ یہ آگے سلسلہ وار قسطوں کے اندر یہ باتیں آنے والی ہیں، انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ویڈیو چاہے ایک ایک منٹ کی ہو، دو دو منٹ کی ہو، علیحدہ علیحدہ واقعہ، کتنے گستاخ، ان کو کب قتل کیا گیا، کیسے قتل کیا، کس نے قتل کیا، کس وجہ سے قتل کیا، یہ اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں اس سیریز کے اندر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں نے اپنا سب کچھ آپ پہ قربان کر دیا تھا۔ فداہ ابی و امی، کہ ہمارے ماں باپ بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو۔ انہوں نے اپنے ماں باپ بھی قربان کر دیے، اپنے بہن بھائی بھی قربان کر دیے، اپنے رشتہ دار بھی قربان کر دیے، اور دین بھی یہی کہتا ہے کہ تم نبی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ سے پیار، یہ قسمت کی بات ہے، کسی کسی کو ملتا ہے، نہیں تو بڑے بڑے رہ جاتے ہیں۔ کبھی غازی علم الدین شہید آتا ہے، کبھی غازی خالد آتا ہے، اور کبھی محمد بن مسلمہ، اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب میں سے، اور کبھی کون، کبھی غازی ممتاز قادری جیسے دلیر اللہ پیدا کرتا ہے، جرت مند جن کے اندر غیرت ہوتی ہے، وہ نبی علیہ السلام کی توہین کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ اور تاریخ کے باب کے اندر یہ باب لکھا جائے گا، تاریخ کے اوراق پہ سنہرے الفاظ سے، اور سنہرے قلم سے یہ اوراق کے اندر لکھا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی توہین کی گئی، مسلمانوں نے اس شخص کو معاف نہیں کیا، اس ملعون کو، اس لعین کو، کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے۔ تو آپ کی توہین کرنے والوں کا کیا کردار بنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے ان کے بارے میں احادیث رسول کیا کہتی ہے؟ آپ کی توہین کرنے والے ان کے بارے میں صحابہ اکرام کا کیا موقف ہے؟ آپ کی توہین کرنے والے ان کے بارے ائمہ اکرام کا کیا موقف ہے؟ آپ کی توہین کرنے والے ان کے بارے ائمہ محدثین کا کیا موقف ہے؟ آپ کی توہین کرنے والے ان کے بارے کے اندر پاکستان کی سٹیٹمنٹ کیا ہے اور پاکستان کا موقف کیا ہے؟ آپ کی توہین کرنے والوں کے بارے میں آج مسلمانوں کے اندر جذبہ کیا ہے؟ یہ آپ کے سامنے میں اس سیریز کے اندر رکھنے والا ہوں۔ تو دیکھتے رہیے، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، دوستوں کو دعوت دیں۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔